وہاں کے مختلف قسم کے انوارات و واقعات دیکھ چکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مشاہدات کرائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سامنے کر دی گئی اور دکھا دیا گیا۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب معظم و محترم مہمان مقدس مطہر کے لیے اپنے پاس آنے کے لیے ایک عظیم ترین سواری کا انتخاب کیا، جو آپ سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو قیامت تک نصیب ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میرے لیے ایک مسند لائی گئی۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ ایک گدا بڑا خوبصورت اور نرم، فرمایا خوبصورتی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اس مسند کی، اور اس جیسی ریشم میں نے اور کوئی چیز دنیا میں آقا فرماتے ہیں نہیں دیکھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، پھر مجھے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر بٹھا دیا۔ جب میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر وہ مسند میرے ساتھ لپٹ گئی، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف اٹھتی چلی گئی۔ فرمایا راستے میں نے صریف الاقلام کا مقام بھی کراس کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صریف الاقلام کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے، صریف الاقلام وہ جگہ ہے، فرمایا جہاں پہ اللہ کے حکم سے فرشتے بیٹھے ہیں اور اللہ کے حکم پر مقرر ہیں، متعین ہیں، مامور ہیں۔ خالق کائنات جو انہیں حکم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم نامہ کو لکھتے ہیں۔ فرمایا جب انسان قلم چلاتا ہے کاغذ کے اوپر، جب قلم کاغذ کو ٹچ کرتا ہے تو لکھنے کی آواز آتی ہے، اس آواز کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فرشتے بیٹھے اللہ کے حکموں کو لکھ رہے ہیں، رب العالمین حکم دے رہے ہیں، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو۔ لکھانے والے اللہ ہیں، کہو لکھانے والے، حکم فرمانے والے اللہ ہیں، کتابت کرنے والے، لکھنے والے، حکم پورا کرنے والے، بجا آوری کرنے والے، بجا آوری لانے والے، کہو فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اس سے بھی پھر آگے چل دیا۔